یہ آقا ہمارے تو خوشی ہمیں منانا چاہیے. آپ ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرے پیارے، میرے نبی صرف ہمارے لیے نبی بن کر نہیں آئے. میرے مصطفیٰ صرف ہمارے لیے مصطفیٰ بن کر تشریف نہ لائے. میرے آقا صرف ہمارے لیے آقا بن کر تشریف نہ لائے، بلکہ ساری کائنات کے لیے میرے نبی بن کر کے تشریف لائے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان پوری کائنات پر ہے. انسان کے اوپر بھی میرے مصطفیٰ کا احسان ہے. شجر و حجر پر میرے مصطفیٰ کا احسان ہے. برگ و ثمر پر میرے مصطفیٰ کا احسان ہے. لال و نہار پر میرے مصطفیٰ کا احسان عظیم ہے. چرند و پرند پر میرے مصطفیٰ کا احسان عظیم ہے. تمام تر ملائکہ پر میرے مصطفیٰ کا احسان عظیم ہے. آپ کہو گے کیسے؟ تو آؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث کوٹ کر لیتے ہیں کہ ایک روز حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر نثار. اے آقا، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر تمہارے نبی کے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا. گویا کہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے، اور تمام کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی. تو اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر مصطفیٰ کو پیدا اللہ نہ کرتا، گویا کہ آج ہم بھی پیدا نہ کیے جاتے. نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ آسمان پہ چمکنے والے ستارے ہوتے، نہ آسمان پہ طلوع ہونے والا چاند و سورج ہوتا، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ لہلہتی گھاس، کچھ بھی نظر نہ آتی. بلکہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتے ہیں، اپنے رب سے جب خطاب کرتے ہیں، پروردگار سے جب کلام کرتے ہیں، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی، میں نے تمہیں خطاب کا جو ہے مقام و منصب عطا کیا، میں نے تمہیں اپنا کلیم بنایا. لیکن سنو، میرا ایک آخری نبی ہے جو میرا حبیب ہے. اگر وہ تمہارے درمیان میں آئے، میں اس کو اگر تمہارے درمیان میں بھیجوں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اے موسیٰ، تم اس کی مدد کرنا اور اس کی جو ہے نبوت کا اعلان بھی کرنا اور اس کی رسالت کا اقرار بھی کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ، جب پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ مولا، میں تیرا موسیٰ ہوں. اللہ، تو نے مجھے یہ شرف حاصل کیا ہے، تو نے مجھے یہ عزت بخشی ہے جو کسی نبی کو عطا نہ کی. نہ حضرت آدم کو یہ شرف عطا کیا گیا کہ وہ تجھ سے کلام کرے، نہ حضرت شیش کو یہ شرف ملا ہے، نہ حضرت نوح کو یہ شرف عطا کیا گیا ہے، نہ حضرت داؤد کو یہ شرف عطا کیا گیا ہے، نہ حضرت زکریا کو یہ شرف عطا کیا گیا ہے، نہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کو یہ مقام و منصب مولا تو نے دیا جو مقام پروردگار عالم تو نے مجھے دیا ہے. یعنی تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا ہے، تو نے مجھ سے خطاب کیا ہے، میں نے تجھ سے بات کی ہے. اے الہ العالمین، کہ مجھ سے بھی زیادہ فضیلت والا تیری بارگاہ میں کوئی نبی ہے؟ تو اس وقت رب نے فرمایا تھا، حدیث قدسی ہے، یا موسیٰ لولا محمد لما خلقت الجن والنار. اے موسیٰ، اگر میں اپنے محمد کو پیدا نہ کرتا تو اے موسیٰ سنو، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ کو پیدا کرتا، ولا الشمس، نہ سورج کو پیدا کرتا، ولا القمر، نہ چاند کو پیدا فرماتا.
فرماتا، ولن نہر نہ دن کو پیدا فرماتا، ولن لیل نہ رات کو پیدا فرماتا، بلکہ اللہ اکبر حدیث قدسی کے اور جملے ہیں آکے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ ذرا غور سے سنیے گا، اپنی توجہ میری طرف کریں عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر میں اس نبی کو پیدا نہ کرتا تو نہ ملائکہ کو پیدا کرتا، نہ مبارک فرشتوں کی جماعتیں میں پیدا کرتا، نہ میں انسانوں کو پیدا کرتا، نہ میں شجر و حجر کو پیدا کرتا، بلکہ اے موسیٰ اگر میں اس نبی کو پیدا نہ کرتا تو اے موسیٰ میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ احسان مانو اس نبی کا کہ آج جو تمہیں عزت ملی ہے اس نبی کے صدقے ملی ہے، آج تمہیں جو بھی فتح ملی ہے اس نبی کے صدقے ملی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے اور کس سے فرما رہا ہے؟ کہنے والا پروردگار عالم ہے، سننے والے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف حضرت موسیٰ کی ذات ہے جو اللہ کے نبی ہے، دوسری طرف پروردگار عالم ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ رب ذوالجلال فرماتا ہے موسیٰ اگر میں اس نبی کو نہ پیدا کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، بلکہ حق تو سچ تو یہ ہے کہ اگر اس نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ ایک رائے پور کے زندہ دل مسلمانوں اب ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو، حدیث قدسی سے ایک میسج ہمیں ملا، رب سے جب موسیٰ نے کلام کیا تھا تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا کہ مجھ سے بھی زیادہ عزت والا کوئی نبی ہے؟ تو رب نے فرمایا تھا موسیٰ اگر وہ نبی نہ ہوتا تو میں تمہیں عزتیں نہ دیتا، میں تمہیں نبوت سے نہ نوازتا، میں تمہیں رسالت نہ دیتا، تمہیں کتاب و توحید دے کر کے تمہیں بلند نہ کیا جاتا، تمہیں ہم کلامی کا شرف نہ ملتا۔ تمہیں آج جو عزتیں عطا کی گئی ہیں اسی حبیب کے صدقے اے رائے پور کے زندہ دل مسلمانوں اس سے نوٹ کرو، اگر تم چاہتے ہو زمین پر رہ کر تمہیں عزت ملے، تمہیں اقتدار حاصل ہو، تمہیں منصب ملے تو پہلے اس نبی کے غلام بنو۔ جب نبی کے غلام بنو گے دنیا کے حاکم بھی بنو گے، آخرت میں جنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضرت علامہ شاہ سید عرفان رسول صاحب قبلہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا ذہن کو قریب کریں، میں آپ کو کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، گویا کہ اس حدیث کے ذریعے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ جو کچھ اگر تمہیں لینا ہے، کچھ اگر چاہیے خدا کی بارگاہ سے تو تمہیں نبی کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، نبی کی محبت میں زندگی بسر کرنی ہوگی، نبی کے قول و فعل پر عمل کرنا ہوگا، نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ اگر اپنے اسلاف کی زندگی پڑھو گے، آپ اپنے اکابر کی زندگی پڑھو گے، آپ اپنے بزرگوں کی زندگی پڑھو گے تو ان کی زندگی کے اندر ایک چیز آپ ضرور آپ کو ملے گی۔ آپ اگر ہندوستان کو پڑھو، اگر سلطان محمود غزنوی کی زندگی کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو ایک پیغام ملے گا عزیزان ملت اسلامیہ کہ بادشاہ وقت ہے، والی ہندوستان ہے، اور والی ہندوستان بھی وہ کوئی چھوٹا ملک کا نہیں ہے، صرف یہ آج جو خطہ ہند بھارت کا ہے، یہ بھارت اتنا بڑا نہیں تھا بلکہ ایک اکھنڈ بھارت تھا۔ جب بھارت یہ مکمل ہوا کرتا تھا اس بھارت کے اندر افغانستان کی زمین بھی داخل ہے، اس بھارت کے اندر پاکستان کی زمین بھی داخل ہے، اس بھارت کے اندر شری لنکا کی زمین بھی داخل ہے، اس بھارت کے اندر بنگلہ دیش کی زمین بھی داخل ہے، اس بھارت کے اندر تبت کی زمین بھی داخل ہے، اس بھارت کے اندر بھوٹان کا حصہ بھی داخل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ اکھنڈ بھارت تھا، اس اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا سلطان محمود غزنوی، اللہ اکبر، وہ سلطان محمود غزنوی کو اللہ نے اتنا کیوں نوازا ہے، سلطان محمود غزنوی کو اتنا مقام کیوں عطا کیا ہے، اتنے بڑے زمین کے حصے کا بادشاہ اسے کیوں بنا دیا، اس کو شہنشاہ کیوں بنا دیا، اس میں بھی ایک راز ہے، اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ آپ تو صرف نام سے نبی، اپنی زبان سے نبی کا نام لیتے ہو اور زبان سے نبی کا نام لے کر
کے کہتے ہو ہمارے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان، تم یہ کہتے ہو کہ صاحب نبی کے نام سے بہت پیار ہے، لیکن تمہارے منہ سے شراب کی بدبو نہیں جاتی، نبی کا نام لیتے ہو جوے کی عادت نہیں چھوٹتی، نبی کا نام لیتے ہو سود کی عادت نہیں چھوٹتی، نبی کا نام لیتے ہو دغا بازی مکاری عیاری کے دامن تم سے نہیں چھوٹتے، اور تم نبی کا نام لیتے ہو۔ ارے ڈرا کرو ان بری عادتوں کو اپنانے کے بعد نبی کا نام لیتے ہوئے، اس لیے وفادار نبی کا نام جب لیتا ہے جب اس کی روح بھی پاک ہوتی ہے، اس کا جسم ہی نہیں بلکہ روح بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہوتی ہے، آنکھ بھی پاک ہوتی ہے، کان بھی گندی چیز سننے سے پاک ہوتے ہیں۔ ہر ایک نسب و پنج جو ہے انسان کا وجود جب پاک ہوتا ہے، جب نبی کی تعظیم کرے اور نبی کا نام لیتا ہے، تو یہی تو اللہ کی بارگاہ سے اس بندے کو انعام ملتا ہے، جیسا کہ انعام سلطان محمود غزنوی کو ملا تھا۔ اور وہ انعام کیا تھا؟ اللہ اکبر! ایک انگلینڈ کا ایک انگریز آیا تھا بھارت کی سرزمین پر، سلطان محمود غزنوی کے یہاں مہمانی کرنے کے لیے سلطان محمود غزنوی نے اس کا سواگت کیا، استقبال کرنے کے بعد میں اپنے گھر کے اندر اسے جگہ دی۔ جب گھر کے اندر رات کو وہ سویا تو سلطان محمود غزنوی کا ایک نوکر ہوا کرتا تھا جس کا نام محمد حسن تھا۔ اللہ اکبر! جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا، اس رات کے حصے میں سلطان محمود غزنوی کو ضرورت پڑی پانی کی تو آواز دیتے ہیں اے حسن! اتنا سننا تھا، وہ غلام دوڑتا ہوا گیا اور ایک حوض سے ایک لوٹے میں پانی لے کر آیا اور لانے کے بعد سلطان محمود غزنوی کے پاس پیش کر دیا۔ برابر میں وہ انگریز لیٹا ہوا تھا، اس نے بھی یہ آواز سنی۔ رات گزر گئی اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ انگریز آیا اور کہنے لگا اے سلطان محمود غزنوی کے خادم سنو، رات سلطان نے تمہیں آواز دی اور میں نے دیکھا تمہیں کہ اس نے تم سے کچھ نہیں کہا اور تم دوڑتے ہوئے گئے اور پانی کا لوٹا لے کر کے اس کو پیش کر دیا۔ آخرکار وجہ کیا تھی؟ اب ذرا جو میں جملہ دے رہا ہوں، جب بندہ نبی سے اتنا عشق کرتا ہے، جب بندہ نبی سے اتنی محبت کرتا ہے، جب دل کے اندر انسان کے نبی کی یہ تعظیم بیٹھتی ہے تو اللہ اسے زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور کیسے بناتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا میرے جملے پر اور اس کو کیچ کر کے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ اگر تم اقتدار لینا چاہتے ہو، اگر زمین کے مالک بننا چاہتے ہو، عزت و وقار لینا چاہتے ہو رب کے حضور، تو یہ جملہ کیچ کر کے لے جانا۔ اس خادم نے کہا تھا سلطان محمود غزنوی سے، سلطان محمود غزنوی کے اس خادم نے انگریزی سفیر سے کہا تھا اللہ اکبر! تم نے جب یہ ماجرا سنائی ہے تو حقیقت جان لو، سلطان محمود غزنوی اپنے آقا سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، ان کی ذات سے ہی نہیں بلکہ نبی کے نام سے اسے کتنا پیار ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر سلطان محمود کے چرچے ہیں، ان کے شور اور ڈنکے بج رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سلطان کا یہ طریقہ ہے، جب بھی وضو ہوتا ہے تو وہ میرا پورا نام لیتے ہیں، میرا نام پورا محمد حسن ہے، وضو کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ محمد حسن کہہ کر آواز دیتے ہیں، اور جب وضو نہیں ہوتا ہے تو محمد نہیں صرف حسن کہہ کر بلاتے ہیں۔ میں سمجھ لیتا ہوں سلطان نے آج میرا نام محمد حسن نہیں بلکہ حسن لیا ہے۔ سلطان کا وضو نہیں ہے، میں پانی پیش کر دیتا ہوں اور وہ پانی سے وضو بنا کے پھر پورا نام محمد حسن لیتے ہیں۔ یہ ہے دیوان کی، یہ ہے عشق اس نبی سے، یہ ہے تعظیم اس نبی کی، یہ ہے ادب اس نبی کے نام کا کہ جس کے نام لینے میں بھی سلطان محمود اتنی احتیاط کرتے، اگر وضو نہ ہو تو نبی کا نام نہ لے، وضو کر لے تب نبی کا نام لے۔ جو نبی کے نام کو باوضو ادب کے ساتھ لیتا ہے اللہ اس کو زمین کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر۔
زندہ باد زندہ باد۔ اسلامی بھائیو، یہ وہ ادب ہے کہ جس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا اور ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ دنیا کی نالج ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، دنیا کی چیزیں ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، دنیا کی ترتیب ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ بچوں کو ہر چیز ہم نے سکھائی، اپنی بیٹی کو ہم نے ہر چیز سکھائی، اپنے بچوں کو ہم نے سب کچھ سکھایا، لیکن نہ سکھایا تو دین نہ سکھایا، نہ سکھایا تو نبی کا ادب نہ سکھایا، نہ سکھایا تو نبی کی تعظیم نہ سکھائی، نہ سکھائی تو نبی کی محبتیں نہ سکھائی۔ اللہ اکبر! یہ صرف جھنڈے لگا لینا یا اٹھک بیٹھک کر لینا یا اللہ اکبر جلسے سجا لینا یا جب نعرے لگا لینا، یہ جھنڈے لگا لینا، یہ محبت کے صرف اشارے ہیں، لیکن حقیقی محبت تو یہ ہوتی اے میرے دیوانے، اگر تجھے محبت نبی سے ہوتی، اگر تو سچا عاشق نبی کا ہوتا، نبی کا سچا وفادار ہوتا، نبی کا جھنڈا لے کر کے تو جب نکلتا ہے اور اپنی چھت پہ لگاتا ہے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، نبی کی محبت کا اظہار تو جس طریقے سے جھنڈے سے کرتا ہے۔ لوگوں دیکھو، ہم نبی کے عاشق ہیں، جس طریقے سے جلوس نکال کے تم یہ ظاہر کرتے ہو، کہتے ہو ہم نبی کے عاشق ہیں، جس طریقے سے نبی کی محفل فنا منا سجا کر کے تم یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو ہم نبی کے دیوانے ہیں۔ کاش نبی کے جلسے کے بعد میں کرتے، کاش نبی کا جھنڈا اٹھانے سے پہلے تم اپنی مسجدوں کو آباد کرتے اور دنیا کو پیغام دیتے، میرے نبی جب آئے ہیں تو سر کو سجدے میں رکھ کے رب کی کبریائی بیان کی ہے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ جب یوم ولادت کا دن آتا ہے تو پہلے نبی کی محبت میں اپنی مسجدیں آباد کرتے ہیں، پھر اپنے گھر کو جھنڈوں سے آباد کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرزمین رائے پور، خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ بتائیے مجھے، جلوس محمدی میں بڑا بھاری جلوس نکلا ہوگا، نمازیں کتنوں نے پڑھی ہوں گی؟ کتنوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی؟ ایک صاحب کا ہاتھ اٹھ گیا۔ فجر کی نماز میں کتنے لوگ تھے امام صاحب؟ ایک صف تھی؟ کیا رائے پور میں ایک ہی صف کے مسلمان رہتے ہیں؟ یا کتنی عورتوں نے نمازیں گھر پہ پڑھی ہوں گی؟ یا آج ہی دیکھ لیجئے، جلسے میں اتنے لوگ تھے، اس جلسے میں کتنے لوگ آئے تھے جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ میرے پیارے، محبت اپنی جگہ ہے، یہ جلسوں کی محبت، بیٹھ کر سننا، اس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، عقیدوں کے اندر نکھار آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ان جلسوں میں مت آیا کرو یا جلسے نہ سجایا کرو، خوب سجاؤ، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو خوب نبی کے محفلوں کی میلاد پڑھایا کرو، نبی کا ذکر سنا کرو، اس میں ادب سے بیٹھا کرو، لیکن ادب جلسے میں آنے سے پہلے نماز بھی پڑھ کے آیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر آیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرو۔ اس لیے اللہ کی بندگی جب کرو گے انشاءاللہ نبی کی محبت کا جو ہے، آپ کے نبی کی محبت کا اظہار ہوگا۔ جلسے بھی سے بھی نبی کی محبت کا اظہار ہے، لیکن آؤ، جب وہ پیارا نبی زمین پر تشریف لایا تھا، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھا، جب میں نے قریب کیا اپنے ہونٹوں کو تو میرے بیٹے کے لبوں سے آواز آ رہی تھی، میرا بیٹا محمد بول رہا تھا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، اور یہ تینوں جملے بولنے کے بعد یعنی پہلے اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اپنے رب کی کبریائی بیان کرنے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، پاک ہے وہ ذات جو تمام عالم کا پالنہار ہے، سب سے اعلیٰ رب ہے، اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا ارشاد
इरशाद फरमाते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए मौला मेरी उम्मत बख्श दे, ए मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, ए मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करें, मेरा नबी आ रहा है, इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, अपने रब की तारीफ की, अपने रब की हम्द और सना बयान करने के साथ साथ अगर याद किया है तो हम गुनाहगारों को याद किया है, हम खताकारों को याद कर रहे हैं, मांग रहे हैं अपने रब से, ए मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दो, ए मौला मेरी उम्मत हवाले कर दो। और सिर्फ आने के बाद ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता, मेरे आका की जिंदगी पढ़ो, मुस्तफा की सीरत पढ़ो, मुस्तफा के रबो रोज पढ़ो, मुस्तफा की जवानी पढ़ो, वो गारे हिरा का वो मंजर याद करो जब मुस्तफा अपने घर को छोड़ते थे, कई कई दिन तक गारे हिरा में जाकर के अल्लाह की बंदगी किया करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे। उन इबादतों में क्या था? अल्लाह की पाकी के बाद अगर अपने रब से मांगते थे मुस्तफा, तो हम गुनाहगारों को मांगते थे, मौला मेरी उम्मत मुझे दे दे, मौला मेरी उम्मत मुझे दे दे। जब मक्का से मदीना आए हैं तो हम उम्मतियों को मांगा है, गारे सौर में अगर सजदा कर रहे हैं तो सदा बुलंद हो रही है, ए मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मुझे दे दे। बल्कि सफर हो हजर हो तो मुस्तफा ने हमें याद किया है, आमीना के घर में है तो हमें याद किया है, हजरत आयशा के हुजरे में है तो हम गुनाहगारों को याद किया है, मैदान बद्र में है तो हम खताकारों को याद किया है, जंग खंदक ओहद में है तो हम खताकारों को याद किया है। अगर काबे का तवाफ भी मुस्तफा कर रहे हैं तो काबे का तवाफ मुकम्मल होने के बाद रब की बारगाह से हमारा मुतालबा है, मौला हम गुनाह, मेरी उम्मत गुनाहगार है, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। बल्कि और आगे बढ़े, जब अर्श आज़म पर मेराज गिरा, मुस्तफा अपने रब से मुलाकात करने पहुंचते हैं, अपने रब से जब मुलाकात की, अल्लाह अकबर, जब परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, बल्कि 70,000 मर्तबा रब ने फरमाया, ए मुस्तफा अपने लिए कुछ मांगो, अपने लिए कुछ तलब करो। हर मर्तबा मेरे मुस्तफा अर्ज करते थे, मौला मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी उम्मत मुझे दे दो, मेरी उम्मत मुझे दे दो, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दो, मेरी उम्मत बख्श दो, मेरी उम्मत खताकार है, उसकी बख्शिश फरमा दे। उस वक्त रब ने फरमाया था, ए मुस्तफा जाओ, हम तुम्हें इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। इसकी तस्दीक अल्लाह की प्यारी किताब, अल्लाह की मुकद्दस किताब यूं बयान करती है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीम मुस्तफा हम तुम्हें इतना अता करेंगे कि तुम राजी हो जाओगे। मुस्तफा ने उस वक्त भी अर्ज किया था, मौला मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक के एक एक गुनाहगार उम्मती की बख्शिश करा के उसे जन्नत में अपने साथ ना ले जाओ। रब ने फरमाया था, मुस्तफा शफाअत तुम्हें अता फरमाई है, तुम जिसकी तरफ इशारा करते जाओगे उसे तुम्हारे साथ जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। वो नबी इतनी मिन्नतें करे अपने रब से, वो नबी इतनी दुआएं करे अपने रब से, वो नबी इतना मांगे मुझे और तुम्हें अपने रब से जन्नत दिलाने के लिए। उसी नबी का इरशाद है, कुर्रतु ऐनी बिका फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिस नबी ने पूरी जिंदगी हमारी बख्शिश के लिए दुआएं कर कर के काटी हो, हमारी जिम्मेदारी है दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ के अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचानी है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हजरत खतीब अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जिंदाने मिल्लत इस्लामिया, उस नबी ने सब कुछ हमारे लिए किया। हमारी क्या जिम्मेदारी है कि जिस नबी ने हमारे लिए कहा हो, ये लोगों मेरी आंखों की ठंडक क्या है, क्या है बोले? जब नमाज की बात आती है सब सूझ जाते हैं।
نماز کی بات آتی ہے سب ادھر ادھر بغلے جھانکنے لگتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھو ان سے نماز کے دن، قیامت کے دن کس چیز کے تعلق سے سب سے پہلا سوال ہوگا؟ کس تعلق سے پوچھا جائے گا؟ کتنے جھنڈے لگائے تھے، کتنی میلادیں سجائی تھی، کتنے جلوس نکالے تھے، کتنے عرس کرے تھے، کتنی چادریں چڑھائی تھی، اس کے تعلق سے سوال ہوگا؟ نہیں، سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ نماز۔ اور جب نماز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ جانتے ہو ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر اگر آپ نے ادا نہیں کی تو کل قیامت کے دن ایک نماز کے بدلے 7,000 سال تک جہنم میں جلایا جائے گا۔ کتنے ہزار سال؟ 7,000 سال۔ برداشت کر لو گے؟ جو کہتے ہیں کہ صاحب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر امام صاحب سمجھائیں تو کہتے ہیں ہوگا دیکھا جائے گا، قبر میں سختی ہوگی کہتے ہیں ہوگا دیکھا جائے گا، نپٹ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کو اگر سمجھنا ہے تو جہنم کی آگ تو بہت بڑی چیز ہے، جہنم کی آگ تو اتنی ہے، اتنی خطرناک ہے، اللہ اکبر، کہ جہنم کے اندر ہی ایک وادی ہے، وادی خی۔ اس وادی کا یہ عالم ہے کہ اس جہنم کی وادی سے خود جہنم 20 پناہ مانگتا ہے، اتنی خطرناک وادی ہے۔ اور اس وادی کے اندر ہی بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، یہ جلسے اسی لیے تو ہوتے ہیں تاکہ آپ جلسوں میں آ کر کے کچھ نصیحت سنیں، اور سننے کے بعد اپنے گناہوں سے جو گزر چکا وقت وہ گزر چکا، لیکن جو سانسیں باقی بچی ہیں ان کو غنیمت جان کر اپنے رب کے حضور جھک جائیں، اپنے رب کی مانے، اپنے من کی نہ مانے، اپنے نفس کی نہ مانے، اپنے مصطفیٰ کی مانے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، اے رائے پور کے زندہ دل مسلمانوں، آؤ مل کر کے عہد کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں یہاں بیٹھ کر کے توبہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا یہ محفل میلاد النبی آج ہم نے اپنی سرزمین رائے پور پہ منعقد کی ہے، محبت رسول میں آج نبی کی محبت کا واسطہ دے کر ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے، نمازیں جو چھوٹی ان کو دوبارہ ادا کریں گے، قضا پڑھیں گے، اور آئندہ کبھی بھی ہم نماز کو قضا ہونے نہیں دیں گے، وقت پر نماز کو ادا کریں گے، نماز پڑھتے رہیں گے۔ آج سے پہلے تو ہم نے جو برائیاں کی، شراب پی، ہم نے جوا کھیلا، ہم نے زنا کیا، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے غیبت کی، یہ تمام تر عیوب جو ہیں ہم سے صادر ہوئے، ہم جانتے تھے یہ گناہ ہے، اس کی سزا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے تھے۔ آج رائے پور کے جلسے میں بیٹھ کر ہمیں ان کا عذاب سمجھ میں آیا ہے۔ اے مولا آج ہم توبہ کرتے ہیں، اس جلسے کے سجدے ہمارے تمام عیبوں کی پردہ پوشی کر دے اور ہمیں نیک ہدایت عطا فرما۔ ہم تائب ہوتے ہیں، یقیناً یہ رائے پور کا جلسہ آپ کا گواہ بنے گا، شاہد بنے گا، اور صرف آپ نہیں بلکہ اس محفل میں وہ فرشتوں کی مقدس جماعت جس کو اللہ نے اسی کام پر مامور کیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں گشت کرتے ہیں، اور گشت کرتے ہوئے جہاں ایسی محفلیں ہوتی ہیں ان محفلوں کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب آپ توبہ کرو گے تو آپ کی توبہ پر وہ مقرر فرشتوں کی جماعت بھی اللہ کی بارگاہ میں جب شہادت دے گی تو انشاءاللہ آپ کو اللہ وہ عزت عطا کرے گا کہ دنیا میں بھی سرخروئی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں بخش کے جنت عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ سمجھایا جائے، کتنی بھی سنی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں، روز سنتے ہیں، ہر جمعے کو امام صاحب نصیحت کرتے ہیں، وقتی طور پر سر بھی ہلتا ہے، وقتی طور پر زبان بھی ہلتی ہے، اور جب سن کے چلے جاتے ہیں تو کوئی
پتہ نہیں رہتا کہ رات کیا سنی تھی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اے لوگوں، یہ محفل میلاد النبی اسی لیے تو مناتے ہو نا، اس لیے تو نبی کی آمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب مصطفیٰ نہ آئے تھے تو اتنی برائیاں تھیں جو برائیاں نبی کے آنے سے پہلے تھیں، کیا وہ برائیاں تمہارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں؟ بتاؤ، ایک دو باتوں کو چھوڑ کے یہی ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کر رہے، ورنہ تمہاری بیٹیوں کے حال کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے؟ ویسے تو زندہ ہیں لیکن ان کا ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہے۔ میری قوم کے لوگوں کا ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، سمجھو، میلاد مصطفیٰ سے درس لو۔ میرے آقا دنیا میں آئے تھے، ظلم مٹانے کے لیے آئے تھے۔ میرے آقا حقدار کو حق دلانے کے لیے آئے تھے۔ میرے آقا جھوٹ کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرے آقا شراب کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ میرے آقا حرام کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے اور حلال کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن آج جو قوم مسلم نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر، ایک وقت تک جب تک نبی کی کہی باتوں پر عمل کرتے رہے تو ان مسلمانوں کا عالم یہ رہا، اللہ اکبر، کوئی صدیق اکبر بن کر چمکا، کوئی عمر فاروق کی شکل میں 25 لاکھ یا 12 لاکھ کلومیٹر مربع زمین کا حاکم جس کو بنا دیا گیا، کسی کو ذوالنورین کا خطاب دیا گیا، کوئی شیر خدا بن کر کے ابھرا، کوئی شہید آدم بن کر کے ابھرا، کوئی غوث آدم بن کر کے ابھرا، کوئی خواجہ غریب نواز بن کر کے ابھرا، اور ان کا یہ حال ہوا کہ دنیا آج بھی ان کی زندگی کے واقعات سنا کے یہ کہنے پر مجبور ہے، کاش فاروق اعظم جیسا شخص دوبارہ آ جائے تو پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ کاش حضرت عمر فاروق جیسا عادل دوبارہ جنم لے لے۔ دعائیں کرتے ہیں لوگ ان شخصیات کی، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے نبی کے قول و فعل پر عمل کر کے دکھایا۔ صرف کلمہ پڑھ کے نبی کے نام کا نعرہ نہیں لگایا تھا، بلکہ نبی نے جو کہا اس کہے پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ اسی وجہ تھی کہ آج پوری دنیا ان لوگوں کے چرچے بھی کرتی ہے، ان لوگوں کے نام کے نعرے بھی لگا رہی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے بھی چرچے ہوں، تمہارے بھی نام کے نعرے لگائے جائیں، تو میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، تہیہ کرو، عہد کرو یہاں پر کہ ہم مصطفیٰ کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے، نبی کے عاشق بن کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ اکبر، آج پوری بھارت نہیں، پوری دنیا کے اندر اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ دیکھ لو، آج تک چینل پہ آپ دیکھ لو، ٹی وی کے نیوز پر آپ دیکھو، آپ کسی بھی چینل پہ خبر کے چینل کو اٹھائیے، آپ میڈیا کو دیکھیں، آپ چاہیں جو ہے اللہ اکبر الیکٹرانک میڈیا ہو یا جو ہے جو اخبار والی میڈیا ہو، اخبار میں دیکھو تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بات کی جاتی ہے، نیوز چینل ہو تو اسلام اور مسلمان کے خلاف بات ہے، سوشل میڈیا ہو تو دیکھو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغاوتیں، سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آخرکار یہ معاملہ کیا ہے؟ لوگ ہمیں برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسلام کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسلام سے اچھا اور پاکیزہ مذہب کوئی نہیں ہے، جتنا پاکیزہ مذہب اسلام ہے اتنا پاکیزہ دھرم کوئی نہیں۔ اسلام کی طہارت کا تو یہ عالم ہے کہ اگر کوئی گندا سچے دل سے مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہے، یقیناً اسلام کی برکت سے، اسلام کے سانچے میں آنے کے بعد، اسلام کے سائے میں آنے کے بعد وہ خود بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ خاصہ ہے اسلام کا، لیکن پھر بھی لوگ اسلام کی چھبی کو بدنام کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، ان لوگوں نے اسلام کی سیرت نہیں پڑھی، ان لوگوں نے اسلام کو صحیح سے سمجھا نہیں۔ اگر اسلام کو پڑھا ہوتا تو یقیناً وہ اسلام کو کبھی برا نہ کہتے۔ آپ کہو کہ پھر انہوں نے کسے پڑھا ہے؟ میں کہوں گا انہوں نے اسلام اور پانی اسلام کو نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہے تو نبی کے ان غلاموں کو پڑھا ہے۔ کسے پڑھ رہے ہیں وہ؟ تمہیں اور مجھے، اور تمہیں دیکھ کے وہ لوگ یہی معاملہ اخذ کر رہے ہیں، یار جب یہ اتنے برے ہیں
تو اسلام کتنا برا ہوگا معاذ اللہ. جبھی تو وہ اسلام کے قریب نہیں آ رہے, جبھی تو وہ اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں, جبھی تو وہ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ تمہیں دیکھ کے, اس لیے کہ تمہارے اندر کون سی ایسی اچھائی ہے جس کی تعریف کی جائے, کون سا ایسا عیب نہیں ہے جو تمہارے اندر نہ ہو. اللہ اکبر. ہر ایک مکاری, ہر ایک فریب, ہر ایک جھوٹ, ہر ایک غیبت تمہارے اندر آ چکی ہے. اللہ اکبر. میرے ملت کے نوجوانوں, تمام برائیاں آج قوم مسلم کے اندر آ چکی ہیں. ان برائیوں کو دیکھ کر جو ہمارا دشمن ہے, جو ہمارا مخالف ہے, وہ تمہیں دیکھ کر کے تمہیں بھی برا کہتا ہے اور تمہارے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی برا کہہ رہا ہے. کاش اگر حضرت ابو بکر جیسی زندگی اور صورت و سیرت ہماری ہوتی تو کسی میں مجال نہ تھی جو اسلام کو برا کہہ لیتا, اسلام کو ٹارگیٹ کر لیتا. آؤ آخری بات کہہ دوں, آپ اس کو اپنے پلے باندھ کے لے جائیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بول بالا ہو, بھارت کی ہر گلی میں, ہر کوچے سے نبی کے غلاموں کی صدائیں نکلے, بھارت کے ہر ایک گھر سے اسلامی جھنڈا لہراتا نظر آئے, تو اس واقعے کو ذہن نشین کر لیں. بھارت کی زمین پر جب کوئی جھنڈا اسلام کا نصب نہ تھا, مسلمانوں کی کوئی نشانی نہ تھی, نبی کی محبتوں کا پرچم اس زمین پر جھنڈا لہراتا تھا, تو اس پرچم کو مدینے سے لے کر ایک ذات بھارت کی زمین پر آئی تھی جس کو پوری دنیا معین الدین چشتی خواجہ اجمیری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. جب میرے خواجہ نے بھارت کی زمین پر قدم رکھا تو بتاؤ بھارت کی زمین پر کتنے کروڑ مسلمان تھے؟ کتنے کروڑ تھے؟ کیا مسجدیں تھیں؟ کیا مدرسے تھے؟ کیا یہ جلسوں کی محفلیں تھیں؟ کیا جھنڈے لگائے جاتے تھے؟ نہیں لگائے جاتے تھے. کوئی جلوس نبی کے نام کا نہیں تھا, کوئی بھی جلسہ نبی کے نام کا اس وقت بھارت کی زمین پر نہ تھا. کیا میرے خواجہ کوئی فوج لے کر کے آئے تھے, لاکھ دو لاکھ لوگوں کو لے کر آئے تھے؟ نہیں نہیں, بلکہ تنہا آ رہے ہیں. بھارت کے لوگوں نے چاہا اس کو بھگا دیا جائے, لیکن وہ نبی کا شہزادہ, نبی کا غلام, نبی کا دیوانہ اسلام کے جھنڈے کو پکڑ کر بھارت کی سرزمین پر بیٹھا رہا, مضبوطی سے بیٹھا. اس نے کسی آنے والے کو قرآن پڑھ کے نہیں سنایا, کسی آنے والے کو تبلیغ دین نہیں کی, کسی آنے والے کو دعوت فکر اسلام نہیں دی کہ تم آئے ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ, بلکہ اپنے آپ کو پیش کیا, اس انداز سے پیش کیا, اس طریقے سے پیش کیا کہ آپ کو لوگ دیکھتے تھے, آپ کے چلنے کو دیکھتے تھے, آپ کے اخلاق کو دیکھتے تھے, آپ کی صداقت کو دیکھتے تھے, آپ کی اچھائی کو دیکھتے تھے, آپ کی محبتوں کو دیکھتے تھے, آپ کے کردار کو دیکھتے تھے, آپ کے اٹھنے کو دیکھتے تھے, آپ کے بیٹھنے کو دیکھتے تھے. جو آنے والا ایک مرتبہ میرے خواجہ کے پاس آتا اور جب خواجہ کی سیرت پر اس کی نظر پڑتی تو وہ چاہتا نہیں پلٹ کے, بلکہ خواجہ کا غلام بن جاتا. ایک وقت وہ آیا کہ خواجہ کو لوگوں نے جب پڑھنا شروع کیا, پڑھتے پڑھتے خواجہ کو بھارت کی زمین پر 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا اور ہندوستان پہ اسلام کا پرچم لہرانے لگا. جب میرا خواجہ سراپا نبی کی سنتوں کا پیکر بن کے بھارت واسیوں کے سامنے آتا ہے تو 90 لاکھ کو مسلمان بنا لیتا ہے. اگر آج 15 کروڑ نبی کی سیرت لے کر لوگوں کے سامنے آ جائے تو 90 لاکھ نہیں, پوری دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی نظر آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, نعرہ غوثیت, نعرہ غوثیت, نعرہ تکبیر. پوری دنیا یقین کے ساتھ کہتا ہوں, اور اگر سمجھ میں نہ آتا ہو تو عمل کر کے دیکھ لو. رائے پر والوں عمل کر کے تم دیکھ لو, نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو, شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو. قسم خدا کی اسی دن تم اقتدار والے بن جاؤ. لوگ آج جو تم سے نفرتیں کرتے ہیں تمہارے در پہ کھڑے ہوتے نظر آئیں گے.
اللہ والوں کے آستانوں کو دیکھو نا، جو دشمنی کرتے ہیں تمہیں ٹی ویوں پر گالی دیتے ہیں، وہی مزار پہ کھڑے نظر آتے ہیں، وہی ان کی چوکھٹ چومتے نظر آتے ہیں، وہی ان کے در کا طواف کرتے نظر آتے ہیں، وہی ان کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں تعریف؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی اور دنیا والوں کی تعریف نہیں کی، انہوں نے تعریف کی اپنے رب کی، اپنے نبی کی تعریف کی۔ آج بھی ہم اگر مل کر کے ایسا عمل کر لیں تو انشاءاللہ العظیم اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ یہ ربیع النور شریف کی بہار ہے، یہ ربیع النور شریف کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، اس کا صدقہ اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد مناتے ہو، محبتوں سے مناتے رہو، لیکن اس یاد پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو، تاکہ اللہ کا فضل و کرم ہمارے اوپر نازل ہو۔ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ عزیزان ملت اسلام کیا رب کی نعمتیں یاد کرتے رہو، ان کا ذکر کرتے رہو، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی جانب سے میرے اور آپ کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم ذات ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تو میں کہہ رہا تھا جو بات میں نے شروع کی تھی، میں نے کہا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، نہیں سکھاتے تو اللہ اکبر نبی کے تعلق سے، دین کے تعلق سے نہیں سکھاتے۔ حالانکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اے لوگوں اپنے بچوں کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ، تین چیزوں کا سبق ضرور دو، تین چیزیں اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ۔ اس میں سے تین چیزوں میں سے پہلی چیز ہے حب نبیکم، کہ پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسری چیز آقا فرماتے ہیں وحب آل نبیکم، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آل نبی کی محبت سکھاؤ، تیسری چیز آقا فرماتے ہیں وحب تلاوت القرآن، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حدیث اور کوٹ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ نے اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میری دنیا محفوظ رہے، میرا کاروبار محفوظ رہے، میرا گھر محفوظ رہے، میرا پیسہ محفوظ رہے، میری دنیا آباد رہے، میری دنیا کی عزتیں محفوظ رہے، میرے دنیا کا اقتدار محفوظ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ میرا دین بھی محفوظ رہے، میرے دین کی بھی حفاظت ہوتی رہے، میرے عقیدے کی بھی حفاظت ہوتی رہے۔ اگر رائے پور کے مسلمانوں تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا کے محفوظ رہے اور تمہارا دین بھی محفوظ رہے تو اس کے لیے میرے آقا نے تین چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے آقا فرماتے ہیں ان للہ ثلاثۃ حرمات، کہ بے شک جس نے اللہ کی حرمت والی چیزوں کی فمن حفظہن، اللہ کی تین حرمت والی چیزیں ہیں فمن حفظہن، اور جنہوں نے اس کی حفاظت کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حافظ الدنیا و حافظ الدنیا و حافظ الدنیا و دینہ، کہ اس کی اللہ دنیا کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے دین کی بھی حفاظت کرے گا۔ یعنی کہ مصطفیٰ نے فرما دیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا محفوظ رہے تو تین چیزیں اللہ کی حرمت والی ہیں، تم ان کی حفاظت کرو۔ تم چاہتے ہو تمہارا مال محفوظ رہے تو اللہ کی حرمت والی تین چیزیں ہیں، تم اس کی حفاظت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا اقتدار محفوظ رہے تو اللہ کی حرمت والی تین چیزیں ہیں، تم اس کی حفاظت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زمین محفوظ رہے تو اللہ کی تین چیزیں حرمت والی ہیں، تم اس کی حفاظت کرو۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں حرمت الاسلام، پہلی چیز اسلام کی عزت ہے، اسلام کی حرمت ہے۔ اسلام اپنی جان دے دو لیکن اسلام کی عزت کو نہ جانے دو، اپنا مال دے دو لیکن اسلام کی عزت پہ آنچ مت آنے دینا، اپنی جان و مال قربان کر دو لیکن اسلام کی عزت پر آنچ آنے مت دینا۔ اگر تم نے اسلام کی حرمت کی حفاظت کی تو اللہ اسلام کی حرمت کے صدقے تمہاری دنیا کو محفوظ فرما دے گا، تمہارے مال کو محفوظ فرما دے گا۔ اور دوسری چیز وہ حرمتی نبی فرماتے ہیں پھر اسلام کے بعد میری عزت ہے، میری تعظیم ہے، میری شان ہے، میری کردار ہے کہ اس کی تم حفاظت کرو، میری عزت کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہارے دین کی بھی، اللہ تمہاری دنیا کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ پھر آگے آقا فرماتے ہیں
ہے وہ حرمت اہل بیتی، اور تیسری چیز میرے اہل بیت کی تعظیم، ان کی محبت ہے۔ یہ تین چیزیں مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اگر ان تین چیزوں کی ہم حفاظت کریں، پہلا اسلام، دوسرے نبی کی عزت، تیسری اہل بیت کی عزت، اگر ان تینوں کو ہم سنبھال کے رکھیں اور ان کی حفاظت کرتے رہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے اگر کر گزریں گے تو انشاءاللہ اللہ تمہاری دنیا بھی آباد فرما دے گا، اللہ تمہارا دین بھی آباد فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اپنے آپ کو نیکوکار بنا لو، اپنے آپ کو بہتر کر لو۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم آپ سب کے اوپر کرم فرمائے، اللہ آپ کو فضل و احسان عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔